حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ اسے عصر کے ساتھ ملا دیتے اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو عصر کو پہلے کر کے ظہر سے ملا دیتے اور ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھتے، پھر روانہ ہوتے، اور جب مغرب سے پہلے کوچ فرماتے تو مغرب کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور جب مغرب کے بعد کوچ فرماتے تو عشاء کو پہلے کر کے مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 553۔ اس سند سے بھی قتیبہ سے یہ حدیث یعنی معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 554۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہیں ان کی ایک بیوی کے حالت نزاع میں ہونے کی خبر دی گئی تو انہیں چلنے کی جلدی ہوئی، چنانچہ انہوں نے مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی۔ وہ سواری سے اتر کر مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا، پھر لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 555۔ عباد بن تمیم کے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ آپ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی، اپنی چادر پلٹی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور قبلہ رو ہو کر بارش کے لیے دعا کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 556۔ حضرت ابی اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احجر رضیت کے پاس اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنی دونوں ہتھیلیاں اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 557۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ کہتے ہیں کہ مجھے ولید بن عقبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا۔ ولید مدینہ کے امیر تھے، تاکہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استسقاء کے بارے میں پوچھوں۔ تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھٹے پرانے لباس میں عاجزی کرتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ عیدگاہ آئے، اور آپ نے تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ نہیں دیا، بلکہ آپ برابر دعا کرنے، گڑ گڑانے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں لگے رہے، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں جیسا کہ آپ عید میں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 558۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ سے روایت ہے، آگے انہوں نے اسی طرح ذکر کیا، البتہ اس میں انہوں نے لفظ متحاشیًا کا اضافہ کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 559۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور لمبی قرات فرمائی، پھر آپ نے رکوع کیا تو رکوع بھی لمبا کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور لمبی قرات فرمائی، یہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، اور یہ پہلے رکوع سے ہلکا تھا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 561۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 563۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کو صلاۃ خوف 1 رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا، پھر یہ لوگ پلٹے اور ان لوگوں کی جگہ پر جو دشمن کے مقابل میں تھے جا کر کھڑے ہو گئے، اور جو لوگ دشمن کے مقابل میں تھے
وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسری رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک رکعت پوری کی، اور جو ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے سامنے چلے گئے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی ایک رکعت پوری کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 564۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صلاۃ خوف کے بارے میں کہا کہ امام قبلہ رخ کھڑا ہوگا اور لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ایک جماعت دشمن کے سامنے رہے گی اور اس کا رخ دشمن کی طرف ہوگا۔ امام انہیں ایک رکعت پڑھائے گا اور دوسری ایک رکعت وہ خود اپنی جگہ پر پڑھیں گے اور خود ہی سجدہ کریں گے، پھر یہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جائیں گے اور وہ ان کی جگہ آ جائیں گے۔ اب امام ایک رکعت انہیں پڑھائے گا اور ان کے ساتھ 2 سجدے کرے گا، اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور ان کی 1 رکعت ہوگی، پھر یہ 1 رکعت اور پڑھیں گے اور 2 سجدے کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 565۔ سہل بن ابی حثمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یحییٰ بن سعید انصاری کی روایت کی طرح روایت کرتے ہیں، اور مجھ سے یحییٰ القطان نے کہا اس حدیث کو اس کے بازوں میں لکھ دو، مجھے یہ حدیث یاد نہیں، لیکن یہ یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث کی طرح تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 566۔ حضرت سہل بن حواد ایک ایسے شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلاۃ خوف ادا کی، پھر انہوں نے اسی طرح ذکر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 567۔ مجاہد کہتے ہیں ہم لوگ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں کو رات میں مسجد جانے کی اجازت دو۔ ان کے بیٹے بلال نے کہا اللہ کی قسم ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے، وہ اسے فساد کا ذریعہ بنا لیں گی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تجھے ایسا ایسا کرے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 570۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں ہو تو اپنے دائیں طرف نہ تھوکو، اپنے پیچھے یا اپنے بائیں طرف یا پھر بائیں پاؤں کے نیچے، یعنی تھوکو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 571۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 572۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اقرأ بسم ربک الذی خلق اور اذا السماء انشقت میں سجدہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 573۔ اس سند سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 574۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں یعنی سورہ نجم میں سجدہ کیا، اور مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 575۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی مگر آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 576۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ صاد میں سجدہ کرتے دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 577۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، سورۃ الحج کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، جو یہ دونوں سجدے نہ کرے وہ اسے نہ پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 578۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آج رات اپنے کو دیکھا اور میں سو رہا تھا، یعنی خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدے کے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا۔ پھر میں نے اسے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، اس کے بدلے تو میرے لیے اجر لکھ دے اور اس کے بدلے میرا بوجھ مجھ سے ہٹا دے، اور اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا لے، اور اسے مجھ سے تو اسی طرح قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا۔ حسن بن محمد بن عبداللہ بن ابی یزید کہتے ہیں، مجھ سے ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے تمہارے داؤد نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں تو میں نے آپ کو ویسے ہی کہتے سنا جیسے اس شخص نے اس درخت کے الفاظ بیان کیے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 579۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت قرآن کے سجدوں کہتے، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا ہے جس نے اسے بنایا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور اس کی آنکھیں پھاڑیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 580۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد قاری کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھے بغیر سو جائے، پھر وہ اسے نماز فجر سے لے کر ظہر کے درمیان تک کسی وقت پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ایسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات ہی میں پڑھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 581۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 582۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کے لوگوں میں لوٹ کر آتے اور ان کی امامت کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 583۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب دوپہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 584۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر پڑھتے تو اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 585۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا 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 یعنی حج و عمرے کا پورا ثواب۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 586۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں گردن موڑے بغیر ترچھی نظر سے دائیں اور بائیں دیکھتے تھے اور اپنی گردن اپنی پیٹھ کے پیچھے نہیں پھیرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 587۔ حضرت اکرمہ کے ایک شاگرد سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ترچھی نظر سے دیکھتے تھے۔ آگے انہوں نے اسی طرح کی حدیث ذکر کی۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 588۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر گردن موڑ کر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا یہ تو اچک لینا ہے، شیطان آدمی کی نماز اچک لیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 590۔ حضرت علی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے آئے اور امام جس حالت میں ہو تو وہ وہی کرے جو امام کر رہا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 591۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک کہ مجھے نکل کر آتے نہ دیکھ لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 592۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں قعدہ احیرہ میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگ تمہیں دیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 593۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے، انہیں صاف رکھنے اور خوشبو سے بسانے کا حکم دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 594۔ اس سند سے بھی ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، پھر آگے اسی طرح کی حدیث انہوں نے ذکر کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 595۔ اس سند سے بھی ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، آگے اسی طرح کی حدیث انہوں نے ذکر کی۔ سفیان کہتے ہیں، دور یا محلوں میں مسجدیں بنانے سے مراد قبائل میں مسجدیں بنانا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 596۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نماز 2 رکعات ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 597۔ حضرت عاصم بن زمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس پر ہم نے کہا، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اس طرح ہو جاتا جیسے کہ عصر کے وقت اس طرف یعنی مغرب کی طرف ہوتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھتے، اور جب سورج اس طرف یعنی مشرق میں اس طرح ہو جاتا جیسے کہ اس طرف یعنی مغرب میں ظہر کے وقت ہوتا ہے تو 4 رکعت پڑھتے، اور 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھتے، اور 2 رکعت اس کے بعد، اور عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے۔ ہر 2 رکعت کے درمیان مقرب فرشتوں اور انبیاء و رسل پر اور مومنوں اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے ان پر سلام پھیر کر فصل کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 598۔ اس سند سے بھی علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 599۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی چادروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 600۔